بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ شادی میں جب جاتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں غیر مسلمانوں کی شادیاں ہیں. ایک جگہ نکاح پڑھنے میں گیا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا دلہن کون سی ہے جس سے آدمی پوچھے کہ آپ کا نکاح پڑھ دیں یا نہ پڑھا. تو ظاہر ہے کہ میں ابا کبا فل پہنی ہوئی ہے. کفن کے کتنے 18 گز ہوتے ہیں نا, ابا کبا کے بھی 18 گز بن جاتے ہیں پورے. ابا کبا ابا میں کو بنائے تو پورے 18 گز بنتے ہیں جتنے کفن کے بنتے ہیں. اب وہ تو لخت بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دلہن کون سی ہے کون سی نہیں. میں نے ایک دفعہ کہا خاموش, دوسری دفعہ میں نے اجازت لی خاموش. ایک بوڑھی عورت بولی, کہنے لگی ہاں وہ خاموشی کافی ہے. میں نے کہا خاموشی اس وقت ہوتی تھی جب آپ کا لباس زیادہ ہوتا تھا, ہمارا لباس کم ہوتا تھا. میں نے اتنا لباس پہنا ہوا ہے, آپ کا تو لباس ہی نہیں ہے. البتہ پھر مجھے کہنا پڑا جو ہاں کرے گی اسی کا نکاح ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے اور کوئی نہیں بولی, صرف وہ لڑکی بولی. پتہ چلا کہ یہ لڑکی جو ہے اس کا نکاح ہو رہا ہے. یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ مال و دولت کر دیتا ہے. انتہائی شریف ترین لوگ وہ ہوتے ہیں کہ مال و دولت ان پر اثر انداز نہ ہو. ایرانی انقلاب کی ابتدا تھی, وہاں سے ایک آیت اللہ صاحب نے مجھے, اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے, ٹیلی گرام کیا, جی ہم آ رہے ہیں اسلام آباد, آپ وہاں آئیں. وہ میرے استاد نہیں تھے کیونکہ میں قم میں نہیں پڑھا, میں تو نجف اشرف میں پڑھا ہوں. لیکن بہرحال اخلاقی تقاضا ہے کہ ہم بھی چلے گئے ان کے لیے. واپسی پہ ہم انہی کے جہاز میں آئے. اس میں جو سفیر تھا ان کا, اس کے لیے جگہ ہی نہ بنی اس کرسی پر جس نے بیٹھنا تھا اس پر انہوں نے مجھے بٹھایا. وہ سفیر بیچارہ جو ہے وہ کھڑا رہا. یہاں آئے تو یہ لوگ, ان کو پتہ چلا کہ مولانا محمد یار شاہ صاحب قبلہ جو استاد العلماء ہیں, ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے, وہ یہاں داخل ہے. چونکہ وہ مولوی صاحب جو ہیں ان کے بڑے بیٹے کے استاد تھے, اور ان کے اور ساتھیوں کے بھی, یہ شیخ کرامت وغیرہ, ملک اسلم, ان سب کے استاد تھے. وہ کہنے لگے جی میں عیادت کے لیے جاؤں گا. تو وزیر بھی آئے ہوئے تھے. وہ وزیر تھے وزیر تجارت عسکر اولادی. انہوں نے کہا جی میں بھی جاؤں گا. اب وزیر بشیر سب چل پڑے, ڈی ایس پی ڈی آئی جی وغیرہ ان کے ساتھ ہیں. وہ ڈاکٹر رمضان علی شاہ صاحب کے ہسپتال پہنچے. وہ گھبرا گیا کہ پتہ نہیں چھاپا پڑ گیا ہے, پولیس آ گئی ہے یا کیا ہے. اس نے خیر اطراف سے کرسیاں اکٹھی کی, یہ سب لوگ بیٹھ گئے. تو مولوی صاحب نے پہلے تو عربی میں کچھ بولے, لیکن یہ تو ایرانی تھے, یہ تو عربی نہیں سمجھتے تھے. اور اتفاقاً آیت اللہ صاحب راستے ہی گم ہو گئے, وہ آئے ہی نہیں. وہ وزیر اور ان کے سیکٹری وغیرہ وہ سارے آ گئے. حبیب اللہ عسکر اولادی وزیر تجارت تھا. اس زمانے میں آپ کا اسحاق خان وزیر خزانہ ہوتا تھا. جب ہم سوار ہونے کے لیے آئے ایئرپورٹ پر اسلام آباد, اس نے مجھے کہا ان کو کہو ہمیں تیل دیں. تو میں نے اس وزیر سے کہا یہ ہم سے لیتے ہی نہیں تیل. ہم تو کہتے مفت لینا چاہیں تب دینے کے لیے تیار ہیں, اگر آدھی قیمت دینا چاہیں تب دینے کے لیے تیار ہیں, 2/3 قیمت دینا چاہیں تب دینے کے لیے تیار, لیکن ہم سے لیتے ہی نہیں. پھر میں نے بات کرائی. انہوں نے کہا جی ہمارا آدمی آئے گا, 1 مہینے بعد دورہ کرے گا. تو پھر بعد میں معاہدہ ہوا ہے لیکن معاہدے پر عمل نہیں ہوا. انہوں نے تیل ایران سے نہیں لیا کیونکہ وہ امریکہ منع کرتا ہے کہ آپ ایران سے تیل نہ لیں. اس زمانے میں لڑائی جھگڑا نہیں تھی امریکہ کی, لیکن پھر بھی یہ اسی بلاک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. تو مولوی صاحب نے ایک کلمہ کہا جس کو میں ذکر کرنا چاہتا تھا. فرمانے لگے کہ اگر ایک آدمی غریب ہو, پیسے اس کے پاس نہ ہوں, دولت کے آنے کے بعد اس کے طرز رہائش میں تبدیلی آئی ہے, تبدیلی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جب غریب تھا, مخلص نہیں تھا, پیسے نہیں تھے اس وقت. اب غربت ختم ہو گئی ہے تو بالکل تمام غلط کام کرنے اس نے شروع کر دیے ہیں. ایک بات, ایک آدمی کے پاس حکومت نہیں تھی, اس کے بڑے اچھے پلان تھے. حکومت آنے کے بعد آیا ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں؟ اگر حکومت میں آنے کے بعد چودراہٹ آ گئی ہے, تکبر آ گیا ہے, غلط کاریاں آ گئی ہیں, تو سمجھو اس وقت یہ مخلص نہیں تھا, چھپا ہوا تھا کیونکہ اس کے پاس حکومت نہیں تھی. اور اسی کے ساتھ انہوں نے وردی کا ایک قول ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بارے میں. وہ کہتا ہے پوری دنیا میں مجھے واحد شخصیت ایسی نظر آئی ہے کہ جب غربت تھی, حکومت نہیں تھی, تب بھی وہ بوریا نشین تھا اور خشک جو کی روٹی کھاتا تھا. اور جب حکومت 3 سال 3.5 سال کی ہے تب بھی وہی خشک جو کی روٹی کھاتا رہا ہے, اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں. تو اصل میں مال و دولت
یہ حرص و طمع جو ہے انسان میں تبدیلی کر دیتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آدمی زمین سے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے. اب دیکھیں آپ یورپ چلے جائیں، یورپ کے اور پاکستان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. کسی بڑے بازار میں چلے جائیں، یہاں کی عورتیں بھی لخت ہوتی ہیں، وہاں کی عورتیں بھی لخت ہوتی ہیں. کیوں؟ پیسہ آ گیا ہے، دولت آ گئی ہے. تو جیسے تکبر انسان کو ذلیل کرتا ہے، اسی طرح حرص و طمع بھی انسان کو ذلیل کرتا ہے. اچھا آدمی وہ ہے کہ جس میں غنائے نفس پائی جائے. غنائے نفس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہے فقیر لیکن کہتے نہیں کہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں لیکن دل کا بڑا امیر ہے. جو دل کا امیر ہو حقیقت میں وہی اچھا ہوتا ہے. مال و دولت ہو تب بھی اس کے لیے فرق نہیں پڑتا. دل کا امیر ہے ظاہری طور پر بھی ہو گیا ہے، اور اگر مال و دولت نہ ہو تب بھی اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. خدایا محمد والے محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما. تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا